بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرن وتھ شمسارے. آج میں وزیر اعظم آف پاکستان عمران خان صاحب کے دورہ فیصل آباد کے سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا. عمران خان صاحب چونکہ آج فیصل آباد کے دورے میں ہیں اور وہاں وہ جو اہم منصوبے ہیں ان کے افتتاح کریں گے. ان میں سے یہ ہے کہ فیصل آباد میں ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کریں گے اور اس کے ساتھ 2-3 جگہوں پہ لنگر خانہ غریب عوام کے لیے بھی کھولے جائیں گے. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے 30 سال بعد 1990 کے بعد پہلی بار پاکستان میں فیصل آباد کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھے وہ دوبارہ اپنی راہ پر گامزن ہوئے ہیں، ان کی دوبارہ بحالی ہوئی ہے. اس سلسلے میں ٹیکسٹائل کے جتنے بھی بزنس اور جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اونرز ہیں ان میں خوشی کی لہر پائی گئی ہے، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ 30 سال کے بعد پہلی بار جو لومس کے 50,000 جو مشینز بند پڑی تھیں وہ اب دوبارہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ 30,000 مشینیں اور ابھی ضرورت ہوں گی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جس سے تقریباً 2 لاکھ مزدوروں کی اب اور ضرورت پڑ گئی ہے، چونکہ 2 لاکھ مزدور اس سے اپنے لیے جو ان کا جو انکم ہے، سورس آف انکم کے ذریعے بھی یہ بن سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں پہلی حکومتوں نے آج تک کوئی بھی کام نہیں کیے تھے، چونکہ عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو پھر اس میں سے جو کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن کو امپلیمنٹ کر کے ہی پاکستان آگے جا سکتی ہے. الحمدللہ آج پاکستان کورونا وائرس کے بعد جو ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے بہتری اکنومی جس کی امپروو ہو رہی ہے وہ پاکستان کی ہے. باہر کی بھی ایجنسیز نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ پاکستان کی جو اکنومی کا ریوائول ہے وہ بہت تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے بعد ڈالر بھی نیچے آیا ہے، جس سے ہمارے اوپر جو قرضے تھے ان کا بوجھ بھی تھوڑا بہت کم ہو گیا ہے. چونکہ اب انڈسٹریز ہمارے پاکستان کے جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز تھے فیصل آباد کو کہا جاتا ہے ایکسپورٹس کا جو ہب مانا جاتا ہے، جہاں سے ایکسپورٹس کے لیے جتنے بھی انکم آپ کے ایکسپورٹس کے ذریعے ہوتی ہے وہ سارا کچھ فیصل آباد اس کا ایک بیک بون یا ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے. چونکہ آج 30 سال بعد عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ کر کے ان ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو دوبارہ بحال کر دیے ہیں، جن میں ان کا سب سے بڑا پیکج تھا وہ یہی تھا کہ جو جتنے بڑے انڈسٹریز تھے انہوں نے ان کے لیے انہوں نے بجلی میں 25% چھوٹ دے دی ہے، اور چھوٹے انڈسٹریز کے لیے 50% ان کے لیے بجلی میں چھوٹ دی گئی ہے. اور باقی جو پیک آورز تھے دن میں ان کو پورا ختم کر کے 24 گھنٹے آف پیک آور کر دیا گیا ہے، اور یہ چون کے رہے گا تقریباً جون 2021 تک. تو اس حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہیں، ان کی رائے بھی سنتے ہیں. ہمارا اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے کل کا، یہ ایک بڑا خوش آئند اور ہم اس کو بڑا ویلکم وزٹ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی انڈسٹری کی اور پرٹیکولرلی جو پاور لوم انڈسٹری کی سچویشن ہے یہ ایک بہت پازیٹیو ہے، اور یہ بڑا گروئنگ انڈسٹری بن چکی ہے. 2016-17 ایک بڑا میزریبل سال تھا ہماری انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے اور پاور لوم انڈسٹری کے حوالے سے. اتنے برے اور تباہ کن اثرات تھے اس کے اوپر کہ ہماری پاور لومز جو تھیں وہ آلو پیاز اور ٹماٹر سے بھی سستی 45 روپے کلو جن سڑکوں پر آپ چل کر آئیں یہ انہی سڑکوں کے اوپر بک رہی تھی. ہماری فیکٹریز کو تالا لگ رہا تھا، سینکڑوں فیکٹریاں بند ہو چکی تھیں، اور ہزاروں مزدور جو تھے وہ بے روزگار ہو چکے تھے اوور دا ایئر. اور یہ سچویشن تھی کہ فیصل آباد کے اندر تقریباً 70,000 لومز بند تھیں، جن میں سے 50,000 لومز سکریپ کے اندر بک گئیں 45 روپے کلو. پاکستان کی ایکسپورٹس جو تھی وہ آل ٹائم لو $9.5 ارب تک نیچے گر چکی تھی. موجودہ حکومت نے اپنی جو معاشی اہداف تھے ان کو کچھ بہتر بنایا، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کیا، اپنی پالیسیز کو بہتر کیا، اور 2019 کا جو آغاز تھا اس کے اندر آ کے کوئی پازیٹیویٹی اور بہتری ہمارے بزنس کے حالات کے اندر آنا شروع ہوئی، اور پاکستان کی انڈسٹری بہتر ہونا شروع ہوئی. اور جب بجٹ 2019 کا 20 اناؤنس ہوا اس میں آ کے انڈسٹری کو ایک دم پھر تھوڑا سا سٹاپ اوور لگا جب 17% اس کو سیلز ٹیکس اناؤنس کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے IMF کے ساتھ جو پیکج کیا اس کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بہتر کیا، اپنے حق میں موڑا، اور انڈسٹری کے اوپر مزید دباؤ نہیں آنے دیا گیا. اور اب
जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंडस्ट्री के ऊपर विजन था, और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे हम देखना पड़ेगा जिसको पूरे इंटरनेशनली सराहा गया कि अल्लाह का ख़ास करम हुआ पाकिस्तान के अंदर के कोविड-19 में, जहाँ दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन अक़वाम जो थीं वो बड़ी तबाहली का शिकार हुई, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से और कोविड-19 को बेहतर टैकलिंग की वजह से मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी उनके मुज़र असरात से निकले और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो दोबारा चलना शुरू हो गई। जबकि हमारे जो कंपेटिटर्स कंट्रीज़ थे, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम और बाकी कंट्रीज़, वहाँ पे कोविड के अभी तबाहकुन असरात जारी थे और दुनिया भर का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का रुख था वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। मैं समझता हूँ ये एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए। और यहाँ पे ऊपर हुकूमत ने आके अपने इंडस्ट्रीज़ को बेतहाशा रिलीफ और तावन फराहम किया, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स की, और इन बुरे तरीन हालात के अंदर उन्होंने स्टेट बैंक के साथ उन्होंने पाकिस्तान का जो शरह सूद था वो 13% से कम करके 6% तक लाए, जो मैं समझता हूँ एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला था, इंडस्ट्री को उस तबाहली से निकालने का फ़ैसला था। और उसके बाद जो उन्होंने जो सैलरीज स्कीम थी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 3 माह की सैलरीज जो थी वो उन्होंने इंडस्ट्री को देने के लिए बिला सूद और बड़े कम मार्कअप के ऊपर उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया, जिससे सारी इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया। और फिर अब इसके साथ इंडस्ट्री को बड़ा संभाला मिला। हमारी पावरलूम इंडस्ट्री के लिए 4.5 लाख रुपए हर फैक्ट्री को उन्होंने बिजली के बिल के अंदर रिलीफ फराहम किया, जो मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री को किसी भी हुकूमत ने इस तरह का, और पाकिस्तान के हिस्ट्री में पर्टिकुलरली इस तरह का रिलीफ किसी ने नहीं दिया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन था कि वो इंडस्ट्री को रिलीफ देना चाहते थे, और इंडस्ट्री ने उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि आज वो इंडस्ट्री जो बंद थी, वो वर्कर जो बेरोज़गार हो चुका था, जो दूर अफ्तादा इलाकों से आए थे फैसलाबाद में अपने रिज़्क़ की तलाश में, वो वापस चले गए थे, अब वो वापस आना शुरू हो गए हैं। बंद जो फैक्ट्रियाँ थी वो खुल गई हैं और नई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एक राइट डायरेक्शन के ऊपर चले गई हैं। मजदूर है ना, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਵਿਹਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲਾਇਲਾ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। फैसलाबाद की वजह से पाकिस्तान से हमें बाहर से डॉलर्स आते थे, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थी। ये हमारे इतने बड़े लूम के मजदूर जो लूम की फैक्ट्रियों में काम करते थे, लोग फैक्ट्रियां बेच के रियल एस्टेट में चले गए हैं। फैसलाबाद में पावर लूम सेक्टर आखिरी सांसें लेने लगा है। मालिकान लूम ने औने पौने दामों बेचकर कारोबार को ताले लगा दिए हैं। गुलाम अहमदाबाद और फैजाबाद में 5 मजीद पावर लूम्स बंद हो गई हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हुए और हजारों फैक्ट्रीज बंद। पावर लूम्स का पूरे टेक्सटाइल सेक्टर इतना बदतरीन बहरान का शिकार हुआ, इसके सारे का सारा जिम्मेदार सागदार थे। बरामदी ड्यूटी 10% आई की गई थी, उसके बाद और उसके साथ साथ जो सूतर मंडी में सट्टाबाजी जारी है, उसके नतीजे में पावर लूम फैक्ट्री जो है वो धड़ाधड़ बंद हो। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ रहा है। फैसलाबाद से अच्छी खबर है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तेजी आ गई है। 1990 के बाद पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल हुई है। दीगर ममालिक के जितने भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे अब वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हुए हैं, तो उसके बाद जो इंडस्ट्री बंद पड़ी थी अब वो इंडस्ट्री चलना भी शुरू हो गई है, और उसके बायस अब फैसलाबाद की सनत को 2 लाख मजदूर जो हैं उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि दीगर अजला से मजदूर वो मंगवाना शुरू कर दिए गए। जी नाज़रीन, आपने अभी सुन लिए कि मज़दूर तबका भी कितना खुश है, तो उनकी खुशहाली आएगी इस तरह से। तो ये एक हमारे पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत ही बड़ा अहम दिन है, और ये जो उनके बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारे पाकिस्तान के जो कारखाने जो बंद पड़े थे कई सालों से, तकरीबन 30 साल बाद वो फिर से बहाल हो गए हैं। तो उसके साथ ही एक और बात मैं बताऊंगी, टेक्सटाइल मिल्स के जो हमारे जितने भी से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी का दिन है कि वो भी अपने काम में अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं, चूँकि उनको भी रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा होंगे।
جس کے بعد ہماری انڈسٹری جو ہے، ہماری ایکسپورٹ اسپیشلی پاکستان کے پاس ابھی کہا جاتا ہے کہ آلریڈی آرڈرز دسمبر تک بک ہو چکے ہیں، تو چونکہ ایک یہ بہت ہی اچھی خبر ہے، جس کے بعد جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ظاہر سی بات ہے وہ امپورٹ سے کئی گنا زیادہ بڑھیں گی، اور اس سے جو زر مبادلہ آئے گی وہ پاکستان کی اکنامی پہ اس کا بہت ہی مثبت اثر ہوگا۔ اور اس کے بعد آج ایک اور اہم دن یہ بھی ہے کہ اسٹیل ملز کے جو ملازمین تھے ان کو تقریباً کافی سالوں بعد آج اسی گورنمنٹ نے ان کو جو معاوضے دینے تھے ان کی بھی ادائیگی کرنے کا اعلان کیا، ان کی ادائیگی کرے گی، تو چونکہ یہ آج پاکستان کے لیے اکنامی کے لیے ایک ریوائول کا بہت ہی اچھا آغاز ہوا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اس اسٹیپ کو لے کے آگے جائے گا۔ اور چونکہ عمران خان کا جو آئیڈیا ہے بیسیکلی وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح آگے لے جا سکے، وہ شارٹ یہ جو ہے نا پولیٹیکل اکنامی کو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ جسٹ لوگوں کو تھوڑا بہت کچھ دے کے ووٹ بینک بنائیں یا ٹائملی کچھ ہمیں مل جائے اور آخر میں جو ہوگا اس کا کوئی وہ سوچتے نہیں تھے پچھلے لوگ، لیکن اب ان کی سوچ اس طرح ہے کہ پاکستان کے عوام کو ٹائملی تھوڑے بہت مشکلات ہیں، مانتے ہیں مہنگائی ہے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پریشر پڑا ہے، چونکہ اب پاکستان کی اکنامک ریوائول جب ہوگی تو ان سارے چیزوں پہ واپس قابو پا لیا جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی معیشت کی جو ٹیم ہے وہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے پاکستان کو مزید آگے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا جائے گا، جس کے بعد پاکستان نہ اس خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی جو اکنامی طور پر دوسری طرف سے جو ہے انٹرنیشنل ایک اسٹرانگ کنٹری ہو کے ابھرے گا۔ انشاءاللہ ناظرین اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کرنٹ وتھ شمس آرین۔